الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اس امت کی فضیلت مال و دولت، عسکری طاقت، پیسہ، اقتدار، ایٹمی طاقت ہونا، یہ تمام چیزوں کی ثانوی حیثیت ہے جو قرآن پاک نے اس امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ وہ صرف ایک ہی وجہ کی بنیاد پر ہے، وہ ہے تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو، مسلمانوں کو نیکی کی دعوت کا حکم دیا ہے، اور معاشرے میں پیدا شدہ جو اخلاق رذیلہ ہیں ان کو ختم کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھتا ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کا مقابلہ کرے۔ اگر ہاتھ کے ساتھ برائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان کے ساتھ برائی کو برا کہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل میں برائی کو برا جانے اور اس جگہ سے ہٹ جائے۔ اب یہ تین درجے، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل میں برائی کو برا سمجھنا۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، لوگوں کی سینسز دیکھیں، لوگوں کے تصورات دیکھیں، لوگوں کے معاملات کو دیکھیں، تو آج ہمیں معاشرے میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ ہم برائی دیکھتے ہیں، کبھی ہم نے ہاتھ سے روکنے کی زحمت نہیں کی۔ خیال آتا ہے کہ اگر میں ہاتھ سے روکوں گا لوگ میرے بارے میں کیا تصور کریں گے۔ زبان کے ساتھ ہم برا نہیں کہتے کہ لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہیں، بھائی تو زیادہ مولوی بن گیا، تجھے زیادہ علم ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ عجیب و غریب طرح کے کلمات جو ہیں وہ کسے جاتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں ہی برائی کو برا جان لو اور اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے قلب کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ برائی کو برا جانو اور اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ پھر فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ضعیف ترین درجہ ہے۔ اگر آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو ہمارا تو کمزور ایمان بھی نہیں ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے برائی ہو رہی ہے، ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، کوئی خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، تو نیم مریاں لباس پہنا ہوتا ہے، مہندی کی رسم ہو رہی ہے اور سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ہم بڑے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں بھائی خوشی کا موقع ہے، بچیوں کو خوشی کرنے دو۔ مرد و زن کا اس میں اخلاط ہوتا ہے، ڈانسنگ ہو رہی ہے جناب، لیکن کبھی کسی کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی نہیں آئی، حیا کا جو آنسو ہیں وہ نہیں اترے کہ ہم مسلمان ہیں، کس جگہ پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا یہ عمل اللہ رسول
کی بارگاہ میں کیسے ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تربیت کرتا ہے، کیا تبلیغ کرتا ہے۔ اس لیے 3 درجے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے، فہم دیا ہے، وہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ میں گھر کا حاکم ہوں، گھر کا باپ ہوں، گھر کا بڑا میں ہوں، میرے کہنے کے ساتھ میری اولاد جو ہے وہ بے حیائی سے، برے کاموں سے بچتی ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ حکم دے۔ دوسرے درجے پہ ایک عالم ہے، مبلغ ہے، شیخ ہے، مرشد ہے، استاد ہے، اس کی لوگ بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ٹھیک بات کرتا ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ماتحت، اپنے حلقہ کے لوگوں کو یہ تربیت کرے، ان کو بتائے کہ یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین اور ضوابط ہیں، ان پر عمل کر کے ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں آگے اس میں شریعت کی خلاف ورزی ہے، دین کی خلاف ورزی ہے، اس پہ چلنے کے ساتھ اللہ رسول کی ناراضگی ہم مول لیں گے، اور اگر اللہ رسول ناراض ہو گئے تو بظاہری طور پہ اگر ہم نے بڑا جناب ایک نام کما لیا، عزت کما لی، پیسہ کما لیا، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اگر اللہ رسول ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے معاملات میں فرسٹ پرائرٹی پہ اللہ اور اس کے رسول نہیں آ جاتے۔ زندگی کی کامیابی اور کامرانی کا معیار ہی یہ ہے کہ زندگی کے ہر فیصلے کے اندر خوشی ہے، غمی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، رات ہے، دن ہے، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع کر لے۔ یہ زندگی کی کامیابی کا معیار ہے، اس کو کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ اگر ہم اس کسوٹی پہ پورا اتر رہے ہیں تو پھر ہمیں مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور اگر اس میں کمی ہے تو پھر اقبال کہتے ہیں صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو شب و روز اپنے عمل کا حساب۔ ہمیں اپنے معاملات کا حساب کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، ہر وقت اپنی تعمیر میں لگے رہنا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہم بہتری کرتے جائیں گے اللہ رب العزت کے حضور ہمارا گریڈ بدلتا جائے گا، ہمارا معیار بدلتا جائے گا۔ کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ دنیا کے اندر ہم مقام پیدا کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا نام بن جائے، دنیا میں ہمارا نام بن جائے، دنیا میں لوگ ہماری عزت کریں۔ کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، مزہ تب ہے تو اس جہاں میں اپنا مقام پیدا کرے، تیرا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام اور مرتبہ ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر پھر بھی تم زبان سے منع بھی نہیں کر سکتے پھر دل میں برائی کو برا جانو، دل کے اندر برائی کو برا جانو اور اس جگہ سے ہٹ جاؤ، نفرت کرو برائی سے، تنہائی اپنا لو اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اللہ کو بناؤ یا اللہ یہ میں ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے، اے اللہ ان کو شعور عطا فرما، لیکن یا اللہ میں ان کے اس عمل سے غنی ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس معاملے کے ساتھ، یا اللہ میں تیری رضا کے واسطے اس معاملے کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، اس چیز سے تو نے روکا ہے، تیرے محبوب نے روکا ہے۔ جب ہمارا یہ معیار بن جائے گا، یقین مانے یہ آج مہنگائی کا رولا ہے نا، یہ مہنگائیاں، یہ مشکلات زندگی کی، رزق کا معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر لیتا ہے۔ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اتر آتی ہیں نا تو پھر زمین نے فصلیں اگانا چھوڑ دیتی ہیں، آسمان پانی برسانا چھوڑ دیتا ہے، رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ہماری یاد سے منہ موڑتے ہیں، ہم ان کے لیے زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔
ان کے لیے ہم معاشیت، رزق، کاروبار، بزنس، ہر چیز تنگ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا متبادل کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی نعمتوں کا دسترخوان کھول دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کوشاں ہونا ہے۔ بشری تقاضے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہر وقت جو انسان اپنی تعمیر کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ میں اکثر آیت کوٹ کرتا ہوں، سورۃ عنکبوت کی آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے جہد کرتے ہیں، ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں۔ جو بندہ ہمارے لیے جہد کرے گا، کوشش کرے گا، لنہدینہم، ہم ضرور بضرور اس کو ہدایت دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے پیدا کر دیں گے۔ راستہ نہیں، سبل جمع ہے سبیل کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے ایک رستہ نہیں، دو رستے نہیں، ہم ان کے لیے بڑے رستے کھول دیتے ہیں، جو ہمارے لیے جہد کرتے ہیں، ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ہماری کوشش اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی نہیں ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے محنت نہیں کی۔ والذین جاہدوا کا لفظ ہے، جہد، محنت۔ ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے، عرق ریزی کرتا ہے، خون پسینے کو ایک کرتا ہے۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں، ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کتنی عرق ریزی کی ہے، کتنی کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے، دین کی برکات بڑی ہیں، ہماری محنت تھوڑی ہوتی ہے، صلہ اللہ زیادہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا آؤٹ پٹ زیادہ دیتے ہیں ہمیں۔ لیکن اگر ہم باسط انسان دیکھیں، ہماری زیادہ پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری محنت کس چیز کے لیے ہوتی ہے، ہماری کوشش کس چیز کے لیے؟ ہماری جہد، ہماری کوشش، ہماری محنت صرف دنیا کے لیے۔ آپ تو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے، میں عمومی بات کر رہا ہوں، معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے، ہم ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنے دین کا فہم عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی ہے، اللہ تو نے ہمارے لیے اپنے دین کے راستے کھولے ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے کھول دے۔ جب تک پوری قوم اجتماعی طور پر شریعت کی متبع نہیں ہو جاتی، اجتماعی طور پر توبہ نہیں کرتی، اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ میں والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں۔ محنت کرنے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو اللہ نے بڑے مقام عطا کیے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ دین سارے کا سارا تو نبی پاک کا اخلاق ہے، نبی پاک کا کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زندگی کے مکمل ضابطے بیان فرما دی۔ جیسے جیسے ہم ان کو اپناتے جائیں گے، ہمارے باطن کے اندر حسن پیدا ہوتا جائے گا۔ ظاہری حسن جو ہے نا، ظاہری حسن، یہ چہرے کا حسن ہے، لباس کا حسن ہے، یہ ایک زندگی کا پیریڈ ہے۔ یہ جناب 15 سال سے شروع ہو کے جب انسان 40 سال سے ڈلتا ہے نا، اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہری حسن 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو باطنی حسن ہے وہ 40 سال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ باطنی حسن انسان کی روح کا حسن ہے، انسان کی اس کی اگرچہ شکل ایک واجبی سی ہو، بہت ذرا خوبصورت نہ ہو، لیکن جب اس کے باطن میں حسن ہوتا ہے نا، اس کی گفتار کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر، ہر چیز کے اندر اس کا باطنی حسن نظر آتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ انسان کا باطنی رشتہ جتنا مضبوط ہے، اس کا باطنی اخلاق اتنا بہتر بن جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا باطنی رشتہ مضبوط، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، دعوت حق پر عمل کرنے سے، دین کی دعوت کو اپنانے کے ساتھ، آگے پھیلانے کے ساتھ،
اچھا اب میں یہ نیکی کی دعوت پہ بات کر رہا ہوں، تو نیکی کی دعوت آپ نے اس ارادے سے دینی ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے کو دعوت دے رہے ہیں، اس کو بھی عمل کی توفیق دے دے، میرے اندر یہ کمی ہے اللہ مجھے بھی بعمل بنا دے، میرے اندر اس چیز کی خطا ہے اللہ میری اس خطا کو بھی دور کر دے۔ جو بندہ اپنے اندر ہمیشہ کمزوری محسوس کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تعمیر کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں دوسرے غلط ہیں، اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ توبہ کی توفیق ہمیشہ اسی بندے کو ملتی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، میں بھول سکتا ہوں۔ اس کو اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے دیتا ہے، اس کا دل نرم پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہماری آج کی مختصر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔